گائیں یا بھینس کے دودھ سے بدبو کیٹونک سمیل کیوں آتی ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے جانور کے دودھ میں سمیل جو ہے وہ کب پیدا ہوتی ہے اور کیوں آنا شروع ہوتی ہے؟ اگر پہلی سٹیج پر ہی آپ ان وجوہات کو دور کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جانور کے دودھ میں سے کبھی بھی بدبو نہیں آئے گی، کبھی بھی آپ کے جانور کے دودھ سے سمیل نہیں آئے گی۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہیں؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے جہاں تک خدا کی خدائی ہے امن، سکون اور سلامتی رہے۔ جی دوستو، آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہونے والی ہے۔ بہت سارے دودھ پینے والے لوگوں کو اور فارمر کو بھی اس چیز کی پریشانی ہوتی ہے کہ دودھ سے بدبو آ رہی ہے، دودھ میں سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ اس وجہ کو بھی جان سکیں کہ دودھ سے سمیل آتی کیوں ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں اور نیچے دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ میری نئی آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ میری یہ تمام تر ویڈیو ہو سکتا ہے آپ کے فائدے کی نہ ہو تو آپ شیئر کریں، اس تک پہنچ جائے جس کے فائدے کی ہو۔ جی تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ گائیں یا بھینس کے دودھ سے بدبو کیٹونک سمیل کیوں آتی ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی بہت ساری متس بنی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ چارہ اس طرح کا ڈال رہے ہیں کہ اس لیے بدبو آ رہی ہے، کوئی کہتا ہے ونڈا اس طرح کا ڈال رہے ہیں، ونڈے کی اسمیل آ رہی ہے۔ تو آج میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ سمجھائے دیتا ہوں کہ جانور کے دودھ میں سمیل کب آتی ہے۔ جب جانور کو ملنے والی انرجی اس کی جسمانی اور دودھ کی پیداوار کے لحاظ سے کم ہو تو وہ جانور اپنے جسم کی چربی توانائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنے لگ جاتا ہے۔ یا اس کے علاوہ جانور کو بخار ہو، وہ چارہ کم کھائے تو بھی جانور اپنے جسم کی چربی جو ہے اس کو استعمال کرنے لگ جاتا ہے۔ چربی کے جو قطرے ہوتے ہیں وہ جگر سے فلٹر ہو کر کٹون باڈی میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور پیشاب کے راستے جو ہے وہ خارج ہو جاتے ہیں جانور کے جسم سے۔ دوسرے مرحلے میں کٹون باڈی جو ہے وہ جانور کے منہ سے خارج ہوتی ہے، اور تیسرے اور آخری مرحلے میں کٹون باڈی جو ہوتی ہے وہ جانور کے دودھ میں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ کٹون باڈی دودھ میں سمیل کی وجہ بنتی ہے۔ اور جب ہم دودھ کو بوائل کرتے ہیں تو وہ جو دودھ میں موجود سمیل ہوتی ہے وہ تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ویٹرنری سائنس میں بھی اس کو کیٹوسس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جو دودھ میں سمیل کا آنا ہے اس کو کیٹوسس کہتے ہیں، اور پشتون زبان میں اس کو چار میخ کہا جاتا ہے، یعنی کہ جانور کے چار افعال کم ہو جانا: چارہ کم کھانا، نمبر 2 گوبر کرنا، نمبر 3 سانس نمونیا، اور نمبر 4 طاقت کم ہو جانا۔ کیٹوسس کی بنیادی طور پر 2 وجوہات ہوتی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں بڑی تفصیل کے ساتھ۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کے جانور کے دودھ میں سمیل کیوں آتی ہے اور آپ اس کو کس طرح سے روک سکتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جانور کو براہ راست کم توانائی والی خوراک ملنا، مثلا جانور کو خوراک میں سوکھی روٹی نہ دینا، ونڈا نہ دینا، کم پروٹین والے چارے دینا جس سے جانور کی انرجی کی مقدار پوری نہ ہوتی ہو۔ اس کے علاوہ جانور کو تیل یا گھی وغیرہ بالکل دینا ہی نہ یا کم دینا۔
جو کہ اس کی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، خوراک کا جزو ہوتی ہے۔ اور نمبر 2، جانور کا کسی بھی دوسری وجہ سے چارہ کم کھانا، جس میں جانور کو بخار ہو گیا ہے، نمونیا ہو گیا ہے، یا آپ کا چارہ درست نہیں، کسی بھی الٹرنیٹ وجہ سے جانور کا چارہ کم کھانا اپنی انرجی کے لیول کے حساب سے، تو چارہ کم کھانے کی وجہ سے اپنی موجودہ چربی کو استعمال کرنا توانائی حاصل کرنے کے لیے۔ جس طرح عام حالات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جانور سونے والا ہو وہ سونے سے 15-20 دن پہلے چارہ کھانا کم کر دیتا ہے، اور بچہ دینے کے بعد 15-20 دن تک چارہ کم کھاتا ہے، تو اس دوران جانور اپنی جو چربی ہوتی ہے اس کو توانائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دوسری مثال اس کی یہ لے لیں کہ اگر جانور کے پیٹ میں کیڑے وغیرہ ہوں، ورمز ہوں، جانور کی پراپر وقت پر ڈیورمنگ نہ کی گئی ہو، تو جانور کی زیادہ تر انرجی وہ کیڑے جو پیٹ میں ہوتے ہیں وہ استعمال کر لیتے ہیں، تو جانور کو اپنی پیداوار اور اپنے جسم کی توانائی پوری کرنے کے لیے اپنے جسم میں موجود چربی کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جن پر ویسے ہی چربی چڑھ گئی ہوتی ہے، تو وہ جانور بھی اپنے جسم کے جو ہے وہ چربی کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں اپنی پیداوار کے لیے، اپنے جسم کو توانائی دینے کے لیے۔ اس کے علاوہ 2 اور مین وجوہات ہوتی ہیں، فیٹی لیور سنڈروم اور تھن کو سنڈروم۔ ان 2 بیماریوں میں بھی پیشاب میں اور دودھ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ ایک وجوہات ہیں جو میں نے آپ کو پراپر گائیڈ کر دیا ہے اور بتا دی ہیں کہ یہ وجہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جانور کے دودھ میں جو ہے وہ بدبو اور سمیل لانا شروع ہو جاتی ہے۔ جب بھی جانور میں کیٹوسس پیدا ہوگا تو آپ کے جانور میں دودھ میں سمیل لازمی آئے گی، تو یہ ایک بیماری کی بھی علامت ہے۔ تو اس کو یہ جو میں نے بتایا ہے، ان کمیوں کو پورا کر کے آپ دودھ میں موجود سمیل کو دور کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس بیماری کے لیے آپ نے کسی پراپر ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے۔ اس کے علاج کے بھی مختلف طریقے ہیں، دیسی ٹوٹکوں سے بھی لوگ علاج کرتے ہیں، ڈاکٹر سے بھی، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اچھے کنسلٹنٹ سے، اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے تو اس کا پراپر علاج کرائیں۔ انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیوز میں میں خود بھی آپ کو اس کے علاج بتا دوں گا۔ ابھی تک آپ بس یہ سمجھ لیں کہ آپ کے جانور کے دودھ میں سمیل جو ہے وہ کب پیدا ہوتی ہے اور کیوں آنا شروع ہوتی ہے۔ اگر پہلی سٹیج پر ہی آپ ان وجوہات کو دور کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جانور کے دودھ میں سے کبھی بھی بدبو نہیں آئے گی، کبھی بھی آپ کے جانور کے دودھ سے سمیل نہیں آئے گی۔ جی دوستو، اس کے ساتھ ہی چاہتا ہوں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام، اللہ حافظ۔